خالق کل مکان مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 19 پارہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی یہ تو سبھی رحمان کے بندے ہیں، یعنی یہ اضافت کرامت اور شرافت ہے کہ عظمت کو بتانے والی رحمان کے خصوصی بندے، یعنی رحمان کے نیک بندے، رحمان کے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں نرمی سے آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، یعنی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے لیے راتوں میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، اور جو یہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب
والذین یقولون، اور جو یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو دور فرما، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب لازم پکڑنے والا ہے، اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، اس کا عذاب مرادی معنی کہ ہلاک کرنے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ سے مراد جہنم قیام کے اعتبار سے، قرار کے اعتبار سے کیا ہی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے کہ جن کا تذکرہ پہلی آیت میں بیان کیا گیا، ان کی صفات یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، خرچ میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور خرچ میں کمی نہیں کرتے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، ان کا خرچ ان کے درمیان، یعنی اسراف اور کنجوسی جس کو افراط و تفریط کہا جاتا ہے، افراط و تفریط کے درمیان درمیانی ہوا کرتا ہے، یعنی وہ خرچ کرنے میں درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، یعنی معبود باطل معبود کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی پکارنے سے مراد تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یعنی عبادت نہیں کرتے۔ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، جو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ، کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور قتل نہیں کرتے کسی جان کو التی حرم اللہ، کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق پر۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ کام کرے گا تو وہ اس گناہ کی سزا کو پائے گا، اس کی عقوبت کو پائے گا، کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اس کا عذاب کئی گنا کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی آیات کا ترجمہ موقع یعنی وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ کہ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کافروں نے اللہ کی صفت کو ماننے سے انکار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کو ماننے والے اللہ کے نیک بندے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ حقیقت میں رحمان کے بارے میں پوچھنا ہو تو خبیر سے پوچھو، تو تمام کائنات میں جو اللہ کے نبی رحمان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، پھر اللہ اس کے رسول کے سچے اطاعت گزار بندے جو رحمان کے بندے نیک بندے ہیں، ان سے پوچھو رحمان کون ہے اور کس طرح رحمان کی عبادت کرتے ہیں اور کس طرح رحمان کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ کا مطلب یہ کہ یہ کہتے ہوئے آگے ہمیں گزر جانا نہیں ہے کہ بس اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ہر بندے کو اس طرح ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اللہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، ان اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے جو رحمان کے خصوصی بندوں کی صفات ہے، کہ جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے۔ اور دوسرا ربط ماقبل کی آیات سے، اس سے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ آسمان میں بروج ہے، اور قنی اللہ تعالیٰ نے اسی میں سراج بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، پھر رات و دن کا جو اختلاف یہ اللہ کی نشانیاں، پھر اللہ نے فرمایا کہ سب کیوں پیدا کیا؟ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کو یاد کرنا چاہے اور جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کرنا چاہے۔ تو اس میں بتایا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کون اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، کون اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہیں۔ حقیقت میں یہ کائنات یا قدرت کے مناظر یا فطرت کے مناظر کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سچا جذبہ جن کے اندر بیدار ہوتا ہے، وہ یہ رحمان کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ یہ مناسبت تھی ماقبل کی آیات سے۔ اب آئیے کہ ایک نسبت تو ہوتی ہے کہ جو حقیقی کہ سارے کے سارے بندے تو رحمان ہی کی ہوتے ہیں، ایک نسبت ہوتی ہے نسبت کرامت و شرافت، جیسے ساری کے سارے گھر اللہ ہی کے ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، ساری زمین اسی کی ہے، لیکن اللہ نے ایک مخصوص مقام کو یعنی خانہ کعبہ کو بیت اللہ فرمایا۔ یہ کون سی نسبت ہے؟ نسبت کرامت ہے۔ سارے کے سارے جانور، سارے کے سارے انسان اسی کے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر جس پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکالا، اسے قرآن کریم میں ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ کو اونٹنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ الصمد، اللہ اس کی شان بے نیاز ہے، لیکن
لیکن یہ جو نسبت ہے اس نسبت کو نسبت کرامت کہا جاتا ہے، نسبت شرافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو سارے بندے رحمان ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو میرے بندے کہے تو یقیناً اس کی عظمت کا کیا کہنا، جیسا کہ دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ میرے لوگ ہیں، کہ میرے مطلب ہے کہ میرے خصوصی لوگ ہیں، دوسرے لوگ بھی اسی کے ہیں، لیکن یہ خصوصیت سے میرا آدمی ہے یہ کہا جاتا ہے۔ میرا آدمی کا مطلب ہے کہ اور لوگ بہت سے جبکہ اور بھی دوست احباب ہیں، لیکن ایک خاص آدمی کو میرا آدمی جو کہتا ہے یہ میرا مقرب ہے، میرا قریبی، مجھ سے قریبی تعلق رکھتا ہے، کہ جیسا کہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت رکھتا ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ جس کو میرے بندے فرماتا ہے تو یہ نسبت عظمت والی ہے، نسبت شرافت والی ہے، جیسا کہ بندہ ہونا چاہیے، بندگی کی جو کیفیت ہونی چاہیے، کامل بندہ جس کو کہتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کا مطلب رحمان کے کامل بندے۔ کامل بندے کون ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو اب رہا یہ کہ اس میں عبادت کی جو نسبت رحمان کی طرف ہے، ایک عبد کی نسبت اللہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے تمام یعنی جتنے نام ہیں ان میں سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام صفات کو جمع کیا ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اب یقیناً تمام صفات میں سے پہلے گزشتہ بیان کیا گیا کہ ایک صفت ایسی ہے کہ جو دوسری صفت سے اعلیٰ و اشرف، کہ کوئی مجازی طور پر اپنے آپ کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتا، رحمان نام نہیں رکھ سکتا، عبد الرحمن کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو رحمان کے ذریعے سے مطلب نسبت نہیں کر سکتا۔ تو تمام صفات میں جو صفت بتائی گئی وہ رحمان ہے۔ تو اب یقیناً ایک مقام ہے عبداللہ کا، ایک مقام ہے عبد الرحمن کا۔ تو چنانچہ یہ معنی لفظی اعتبار سے نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت کے اعتبار سے کہ اللہ کا بندہ بن جانا، رحمان کا بندہ بن جانا حقیقی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے عبداللہ فرمایا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو کیونکہ اللہ تمام کی تمام صفات کہ جو مظہر اگر کہ پورے کائنات میں اگر اللہ کی خصوصی صفات کے مظہر اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے موقع پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب یقیناً ان کے بعد اللہ کے نبی کے بعد کن کا درجہ ہوگا؟ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر اطاعت کرنے والے اولیاء اللہ صالحین کا درجہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ان کو صفت رحمانیت کی طرف اضافت کرتے فرمایا کہ عباد الرحمن، اگر اس کو واحد سنگولر کر دیا جائے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن یوں تو نام اپنے آپ کو عبد الرحمن کہنا تو آسان ہے، عبداللہ کہنا تو آسان ہے، حقیقت میں عبداللہ بننا، حقیقت میں عبد الرحمن بننا یہ اونچا و اعلیٰ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اب رحمان کی نسبت دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ یہ بتانا ہے کہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت کے مستحق وہ ہے کہ جن میں یہ صفتیں پائی جائے، جو جن صفتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی گویا خصوصی رحمتیں ہیں، یعنی ہم اللہ کی رحمت کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھانا پینا، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، یہ سب صفتیں رحمانیت ہی کا مطلب یہ کہ اثر ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر کس پر ہے؟ اللہ کے نیک بندوں پر ہے جو ان صفات کے حامل ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو صفت رحمانیت کی طرف نسبت کیا۔ دوسرا یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ طالب رہتے ہیں۔ طالب کا مطلب یہ ہے، طالب کون نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان طالب ہیں۔ طالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلب کی کیفیت ہی پائے جائے۔ ایک شخص نہیں میں طالب ہوں، کیا میں میڈیسن کی ڈگری لینا ارے تو داخلہ ہی نہیں لیا، داخلے کی فکر ہی نہیں کرتا، اس کی تیاری نہیں کر رہا ہے تو کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ اسے طالب نہیں کہیں گے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بڑے بڑے عہدے کو حاصل کروں، جب عہدے کی طلب ہی نہیں پائی جائے گی تو پھر حقیقت میں طالب نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا یہ بندے وہ ہیں جو اپنے اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حقیقت میں رحمان کی رحمت کے طلبگار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے نسبت سے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا۔ اب ان کے صفات جو بیان کیے گئے ہیں، بعض صفات کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، بعض صفات کا تعلق جو ان کا اپنے رب سے معاملہ ہے ان سے ہے، بعض صفات کا تعلق جو سوسائٹی سے ان کا جو تعلق ہونا چاہیے ایک انسان کا ان سے ہے، بعض صفات کا تعلق اپنے گھرانے سے کہ کس طرح اپنے گھرانے کے لوگوں سے ان کا تعلق ہونا چاہیے ان سے ہے۔ تو انسان کا تعلق ایک نہیں بے شمار تعلقات ہیں۔ ان سارے تعلقات کو شریعت کی روشنی میں مکمل طور پر ادا کرنے کا نام حقیقت میں بندگی ہے، حقیقت میں عبدیت ہے، اور حقیقت میں نیک انسان کی علامت ہے۔ اس لیے مختلف قسم کے خالی ایک انسان صرف نماز ہی پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، عبادت کرنے ہی سے نیک نہیں ہو جاتا۔ ایک انسان صرف صفات فاضلہ، اخلاق فاضلہ کو اختیار کرا لیکن عبادت سے کوئی تعلق نہیں، نیک نہیں ہوتا۔ تو جب تک کہ حقوق
حقوق العباد یعنی حقوق المجتمع، سوسائٹی کے حقوق، یہ سارے حقوق کا جب تک لحاظ نہیں کرتا اس وقت تک کامل بندہ اور کامل متقی نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے اللہ نے مختلف قسم کے جو تعلقات ایک رحمان کے نیک بندے کو اپنی ذات سے، اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ان سارے معاملات و ساری صفات کو اللہ تعالیٰ نے جامع طریقے سے اس میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آہستگی سے چلتے ہیں کا مطلب ہے کہ ان کا چلنا خود بتاتا ہے کہ چچورے پن کی کیفیت ان کے اندر پائی نہیں جاتی، اور ان کے اندر ایک وقار کی کیفیت پائی جاتی ہے، تکبر کی چال نہیں ہوتی، تواضع کی چال ہوتی ہے۔ تو یہ الذین یمشون علی الارض ہونا عربی زبان میں اس سے مراد عام طور پر تواضع کی چال کو کہا جاتا ہے، کہ نرمی کا مطلب جو انسان اپنی عادت کے مطابق چال سے چلتا ہے تو یہ تواضع کی چال ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بناوٹ ہوتی ہے جیسے اکڑنا وغیرہ، یہ تواضع اس کی اپنی چال نہیں ہے، یہ زائد چال ہے۔ اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر کہا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہوا کرتی ہے، ان کے دل تکبر سے خالی ہوا کرتے ہیں اور تواضع کا نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ صفات کاملہ کے سے متصف ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب کم درجہ سمجھتے ہیں۔ یہ تواضع کی پہلی صفت اللہ کے نیک بندے میں ہوا کرتی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین میں وہ آہستگی سے چلتے ہیں۔ تو مطلب جب زمین میں خود آہستگی سے چلتے ہیں تو ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ ان سے کوئی تکلیف کا کوئی ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت جو ان کی اپنی ذاتی صفت ہے، جو ان کے ذات سے تعلق ہے۔ دوسری صفت لوگوں سے معاملہ۔ اب اتفاقاً کوئی ان سے مطلب برائی سے پیش آتا ہے، کوئی جہالت سے پیش آتا ہے، کوئی ان سے بےہودگی سے پیش آتا ہے، ان کے منہ کو نہیں لگتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ برائی کا جواب یا تو وہ بالکل خاموشی سے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یا کہ جب جواب دینا ہی ہوتا ہے تو انہیں نیکوکاری سے جواب دیتے ہیں، ایسے اچھے انداز سے جواب دیتے ہیں، یا تو وہ اپنی برائی کو چھوڑ دے یا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ تو اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں قالوا سلاما، اور سلام کہتے ہیں۔ قالوا سلاما کے دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ کہ واقعی السلام علیکم کہتے ہوئے ان کی اس بےہودگی کا جواب، جہالت کا جواب نہیں دیتے۔ دوسرا معنی یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس میں سلامتی کے معنی ہے، اس وقت سلام اصطلاحی معنی نہیں ہوگا، اس وقت سلام اس کے اپنے لفظی معنی ہوگا، لغوی معنی ہوگا۔ وہ ایسی بات کہتے ہیں، سلام معنی سلامتی، جو گناہوں سے صحیح سالم ہو، یعنی وہ گناہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے کوئی گناہ کا کلمہ نہیں نکلتا۔ وہ جھوٹ بات کہتے ہیں، انہوں اس کے جواب میں کوئی جھوٹ بات نہیں کہتے، بلکہ ایسی بات کہتے ہیں جس میں اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور ان کی بات زیادتی والی نہ ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو، ایسی بات کہتے ہیں۔ کیسی کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی سیرت پڑھ لیجئے کہ کیسے کیسے جاہلوں سے، ان سے سابقہ ان کا نہیں پڑتا، یعنی ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے، انہوں نے اپنی نرم دلی کے ذریعے سے ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث و مفسر حضرت شعبی، تقریباً ممکن ہے کہ تابعی طب تابعی میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک جاہل نے ان سے کیا کہا، یہ کہا کہ ان کو کسی قسم کی گالی دے دیا۔ تو اب اتنی بڑی شخصیت کو گالی دیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے کہ جو تو نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ واقعی میرے اندر ہے یا میرے اندر نہیں ہے، اگر واقعی میرے اندر ہے تو میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے، اے اللہ اس صفت کو مجھ سے دور فرما دے۔ یقیناً مجھے اس صفت کو دور کرنا چاہیے، میری درخواست ہے کہ تو بھی آمین کہے۔ اگر واقعی میں رحم کا طالب ہوں، اگر واقعی میرے اندر نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، یعنی تیرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں تو کہ تو دعا کر، میں آمین کہوں گا تو فوراً ان کے خدمت میں سر رکھ دیتا ہے، اپنی اس جہالت سے باز آتا ہے۔ اس طرح یہ ہے کردار کہ اذا خاطبهم الجاہلون، جاہل ان سے سلام کرتے ہیں تو کیسے سلامتی والی گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکفا باللتی احسن السیئہ، کہ برائی کو کیسے دفع کرو، برائی سے دفع نہیں ہوتی، اور اس کے اندر مطلب ہے کہ تو کیونکہ تمہارے اندر یہ عداوت کا وہ جذبہ نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تم اس کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی تم بےہودی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب تمہارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ ہتھیار یہی ہے کہ اس کی برائی کو نیکی سے کاٹو، اس کی برائی کو نیکی سے کاٹو، تو تم مطلب ہے کہ اس کی برائی کو کس سے دفع کرو؟ اچھے طریقے سے دفع کرو۔ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہوگا کہ سخت سے سخت دشمن میں کیا ہو جائے گا؟ کانہ ولی حمیم، جگری دوست ہو جائے گا۔ اسلام کی یہی تعلیمات تھی، جو دین اسلام جب پھیلا کیسے پھیلا؟ ایسے اخلاق سے پھیلا۔ اس لیے
لیے آگے چل کر ان کی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارے عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کا اچھا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت گزاری سے پہلے، شب بیداری سے پہلے معاملات کو ذکر فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، ان کی ذاتی صفت، اور دوسرا ہے کہ لوگوں سے ان کا معاملہ اتنا بہتر ہوا کرتا ہے، وہ جو ان کے ساتھ خیر کرتے ہیں تو ان کا تو کیا کہنا، بلکہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی سے معاملہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا ایک شخص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی غیبت کثرت سے کیا کرتا تھا، اس نے آ کر شکایت کی گئی کہ حضرت آپ کے بارے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس نے یہ برائی کا معاملہ کیا، ایسی آپ کی بدگوئی کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ میوے وغیرہ منگائے، کچھ تحفے منگائے، اور اس کو مطلب یہ کہ تھال میں رکھ کر پیش کیا کہ دیکھو کہ تم بڑے محسن ہو۔ محسن کے بارے میں بتایا گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ احسان سے پیش آئے، جو ہدیہ دے آپ بھی ہدیہ دے۔ تو چنانچہ دنیا کا ہدیہ تو ختم ہونے والا ہے، تم نے اتنا بڑا ہدیہ دیا کہ جس کو یہ دنیا کے ہدیے تو ختم ہونے والے ہیں، ہدیہ تحفہ تو ختم ہونے والا ہے، اور آخرت کا تحفہ ختم ہونے والا نہیں، کہ کیونکہ جس کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے تو غیبت کرنے چنانچہ کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اس لیے یا یہ کہ اس کی نیکیاں مطلب غیبت کرنے والے کی نیکیاں، جس کی غیبت کی گئی اس کے نام اعمال منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تو تم نے غیبت کر کے تم نے جو بھی کیا ہے میرے نام اعمال میں اپنی نیکیوں کو منتقل کیا ہے، یہ احسان ہے، اس احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تحفہ قبول فرما لیجئے۔ تو نادم ہو گیا اور توبہ کرنے لگا، معافی چاہنے لگا۔ اس طرح یہ ہے مطلب ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو چنانچہ جاہل جب ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اور سلامتی کے بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آئے دن آج بازاروں میں، آج دکانوں میں بڑی بڑی لڑائیاں کیوں ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کردار کو چھوڑ دیا، اس کے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک گالی دیتا ہے تو دو گالی، ایک منٹ پہلے وہ ظالم تھا، اب آپ کیا بن گئے؟ مظلوم بن گئے۔ وہ ایک گالی دیتا ہے تو اس کو ایسا مار دیتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے وہ ظالم تھا، اب آپ کیا بن گئے؟ مظلوم بن گئے۔ تو یہ آج کل یہی حالات ہے کہ جو ہم نے اس قرآن اخلاق کو چھوڑ دیا، اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو چھوڑ دیا۔ تو چنانچہ اس لیے آج بدامنی پھیلی ہوئی ہے، آج برائیاں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ ایک فارسی کا بہت مشہور و معروف محاورہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے تو جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ اتنا ضرور ہے کہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اور لوگوں نے اس کو سمجھایا کتا بھونکتا ہے تو کیا آپ بھی بھونک سکتے؟ تو کتے کا جواب بھونکنا نہیں ہوتا، خاموشی سے آپ چلے جاتے ہیں تو کتا بھونکتے بھونکتے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور بہت انتہائی بدطینت ہے اور بہت بدماش ہے تو یہی سمجھ جائیے کہ کتے کے بھونکنے کا جواب بھونکنے سے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ صفات تو ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کا میل جول ہے، اب خود رب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا ہے؟ رب کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوا کرتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں۔ باتا یبیتو شب گزارنا، اسی سے عربی زبان میں بیت گھر، عربی زبان کے ایک کلمے ایک کلمہ جو مطلب کرامتی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کسی زبان میں کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا، وجوہ بیان کر چکا، کسی دنیا کی دوسری زبان میں آپ یہ پوچھ نہیں سکتے آپ کہ مثلا کہ گھر کا نام گھر کیوں رکھا گیا، ہاؤس کا نام ہاؤس کیوں رکھا گیا، یہ نہیں پوچھ سکتے آپ کہ فین کا نام فین کیوں رکھا گیا، واٹر کا نام واٹر کیوں رکھا گیا۔ عربی میں پوچھ سکتے آپ اس کو مروہ کا نام مروہ کیوں رکھا گیا، اب عربی میں پوچھ سکتے مسجد کا نام مسجد کیوں رکھا گیا۔ گھر جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ہاؤس، اردو میں گھر کا نام کیوں گھر رکھا گیا اور ہاؤس کا نام ہاؤس کیوں رکھا گیا، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گیا کیا؟ یہی جواب ملے گا کہ کچھ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ لیکن عربی زبان میں وہ اگر واقعی وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے تو استقبال کرے گا، تم نے اچھی بات پوچھی ہے، سن لیجئے کہ بات ہے ابھی تو شب گزارنا، اگر یہ شب گزارنے کا معاملہ نہیں ہوتا تو اتنے سخت کرائے کہ گھر دے کر انسان پریشانی نہیں اٹھاتا، ایسی زندگی گزار لیتا۔ اللہ نے رات بنائی، ایک سکون کے لیے رات بنائی، بیت مانے شب گزارنے کی جگہ۔ انسان کتنا بھی پھرو، دن بھر کاروبار کب تک پھرے گا؟ کوئی 10 بجے آئے گا، کوئی 11 بجے آئے گا، کوئی 12 بجے آئے گا، گھر تو آئے گا نا شب گزارنے کے لیے۔ بیت مانے شب گزارنے کی جگہ۔ تو بیت کا نام بیت کیوں رکھا گیا؟ جواب دے سکتے کیونکہ شب گزارنے کی جگہ ہے، رات گزارنے کی جگہ ہے۔ تو اب یبیتونا، اب یہ الفاظ ذہن میں لفظ کے معنی بھی آپ کے بیٹھ گئے، یہ فعل ہے، یہ نون ہے،
یہ فعل ہے کہ والذین یبیتون جو اپنے رب کے لیے، یبیتون یعنی رات گزارتے ہیں، اپنے رب کے لیے کا لفظ اتنا بھی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی محض خالصۃ للہ، ریاکاری کے طور پر نہیں، لوگ عبادت گزار کہے، کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، صرف خالص اللہ کی محبت میں اپنے رب کے لیے سجدن سجدے میں یعنی رات گزارتے ہیں، قیام۔ تو اب نماز تو صرف سجدہ قیام ہی کا نام نہیں کہ نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے، نماز کے اندر قعدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے نماز کے ان ارکان میں بتایا گیا کہ سب سے بڑا رکن جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے قیام اور سجدہ، اس لیے دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اب رہا یہ کہ سجدے کی فضیلت اور قیام کی فضیلت، دونوں کی فضیلت میں فرق ہے کہ سجدہ حیت کے اعتبار سے، حیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ، حالت کے اعتبار سے اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، اللہ کو تواضع بہت پسند ہے۔ تواضع میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ انسان اپنے اشرف اعضاء، اپنے چہرے وغیرہ کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اس لیے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ یعنی اس سے پہلے بتایا گیا آپ کو کہ بندہ اپنے رب کے پاس کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت تواضع کی حالت میں ہوتی ہے کہ تواضع انسان جتنا اختیار کرتا ہے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے سجدے کو افضل قرار دیا گیا۔ لیکن قیام کس اعتبار سے؟ قیام اس اعتبار سے سجدہ حیت کے اعتبار سے افضل ہے، اور ان دونوں ارکان میں جو پڑھا جاتا ہے ذکر کے اعتبار سے قیام افضل ہے، ذکر کے اعتبار سے قیام افضل ہے، کیونکہ قیام میں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اس میں تسبیح کو پڑھا جاتا ہے جو کلام الہی نہیں، لیکن مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح ضرور پسند ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہے کس میں؟ قیام میں۔ یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مسلک جو احتیاط والا ہے، اس لیے تو سارے ائمہ نے ان کو کیا کہا؟ ایک امام اعظم کہا۔ تو چنانچہ یہ بحث ہوئی کہ سجدہ افضل ہے کہ قیام، تو آپ نے فرمایا کہ طویل قیام افضل ہے سجدے سے۔ نفس ارکان میں تو سجدہ افضل ہے، لیکن طویل قیام کیوں؟ طویل قیام طویل ذکر الہی کو چاہتا ہے، طویل آیات قرآنی کو چاہتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے اسے مشقت بھی زیادہ ہے، اور جس عبادت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب طویل قیام کریں گے دو باتیں حاصل ہو گئی، ایک تو یہ کہ کثرت تلاوت قرآن، دوسرا یہ کہ کھڑے ہونے کی مشقت، اس لیے طویل یعنی اگر آپ قیام کر رہے ہیں تو اس سجدے سے افضل ہوگا، اگر عام نارمل طور پر جو جتنا ضروری حد تک پڑھتے ہیں تو اس وقت سجدہ افضل ہوگا۔ تو بتایا گیا اس لیے، اور یہ کیونکہ رکوع اور قعدہ وغیرہ بھی ارکان میں ہیں، لیکن یہ دونوں کی فضیلت ایک حیت کے اعتبار سے، ایک ذکر کے اعتبار سے، نماز میں یہ دونوں کی رکن سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا، ورنہ خالی قیام اور سجدے سے نماز نہیں ہوتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس سے تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی، اس سے اولیاء اللہ کثرت سے جو راتوں کے ایک بڑے حصے میں شب بیداری میں کیسے بیداری ہے مطلب عبادت کرتے ہوئے نماز گزارتے، اس کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ اگر انسان اس آیت کریمہ پر مکمل عمل نہیں کر سکا تو اتنا کرے کہ کم از کم تہجد پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ کچھ نہ کچھ عباد الرحمن کے اس درجے کو نہ پہنچے لیکن ان کی کچھ صفت کو اختیار کر سکے۔ اب اگر کوئی تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہیں صبح سے شام تک معاشی مطلب ہے کہ تگو دو میں اس کے فجر تو خیر کسی صورت میں مطلب ہے کہ کوئی انسان ہر انسان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی صورت میں، فجر تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ رات کی فضیلت مجھے ہی مل جائے، رات کی عبادت۔ تو دیکھیے اب یقینی بات ہے قرآن پڑھنا اور قل اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، ان دونوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جو کچھ بھی نہیں پڑھتا تو کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ تو پڑھے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے کہ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد عصر کے بعد جو نمازیں ادا کرتا ہے، نماز ہی پر اکتفا نہ کرے، نماز کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا بیان کی گئی؟ کہ جو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، نماز پڑھنے کے بعد۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو تو قیام کی حالت میں، قُعُودًا بیٹھنے کی حالت میں، عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کروٹوں میں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب مطلب اللہ کے ذکر میں اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لیتے، 2 پارہ پڑھ لیتے، یہ کیفیت صرف رمضان میں دکھائی دیتی ہے، یہ تو سال تمام دکھائی دینا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے، تو کم از کم وہ تو کرو۔
کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ قل هو اللہ ایک یعنی سورہ اخلاص کا پڑھنا مسلم شریف کی روایت ہے کہ ثلث قرآن کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے فاتحہ مقرر کی گئی، کوئی واجب فرض نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ تم کثرت قرآن کے فیض سے تم مالا مال نہیں ہو سکتے تلاوت کے، تو کم از کم اتنا کرو کہ جو اس کے ثواب کے قریب ہو جائے۔ ان صورتوں کو پڑھو، سورہ فاتحہ کو پڑھو، سورہ اخلاص کو پڑھو۔ درود شریف کے بغیر عبادت تمہاری دعا معلق رہتی ہے، اسے درود کو پڑھو۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جو تہجد نہیں پڑھ سکتا، آئیے میں اپنی طرف سے نہیں، جو روایات میں آیا ہے اس کی روشنی بتاؤں، تو رات کی عبادت کا ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز روزانہ پابندی سے جماعت سے پڑھتا ہے تو اسے نصف رات کی شب بیداری کا ثواب مل جاتا ہے، اور مزید نصف رات مکمل رات کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو پھر فجر کی نماز کس سے پڑھے؟ جماعت سے پڑھے۔ تو اگر کوئی فجر کم از کم یعنی یوں تو 5 نمازوں ہی کی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر کوئی بندہ رات کے قیام کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو احادیث کریمہ سے بات ثابت ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک اس طرح الذین یبیتون کی تھوڑی سی کیفیت، حقیقی کیفیت تو بغیر یعنی تہجد اور کثرت قیام سے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ کیفیت جو احادیث کریمہ میں آیا ہے، جیسے قل اللہ پڑھنا 3 مرتبہ پڑھنا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے حبیب پہ فرمان حق ہے کہ اس لیے امت یعنی ہر زمانے میں امت اس پر عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس پر بھی عمل کرے اور اس کے ساتھ اگر تہجد بھی پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے تو کیا کہنا، نور علی نور ہے۔ اب ایک شخص ایسا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، نماز کی تو پابندی کر سکتا ہوں، ایک شخص یہ ہے کہ میں سفر میں رہتا ہوں، ہر 2-3 دن میں سفر میں رہتا ہوں، میری فجر تو ہوتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، عشاء تو ہوتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تب یہ دیکھیے کتنا رحمت والا دین ہے، اللہ کے حبیب کی رحمت کا کیا کہنا ہے، کیسے یعنی ہمیں آسانیاں سہولت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کہ اب رہا یہ کہ جو نمازوں کے اندر جو نوافل ہے، جیسے عموماً ظہر میں جو 12 رکعت ہے، تو بہت سے لوگ کہ جن کو فرصت ہے پورے 12 رکعت پڑھتے ہیں، ورنہ وہ سنت موقدہ پر اور فرض ہی پر یعنی مطلب اکتفا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو ثواب ملے گا تو نہیں ملے گا۔ اور یعنی دوسری نمازوں میں جو جیسے مثال سنت غیر موقدہ ہے تو بہت سے لوگ سنت غیر موقدہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عشاء کی نماز کم از کم، یہ بھی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے عظیم فقیہ و مفسر کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اور بھی انہیں بعض فقہا کی تصریحات ہمیں ملتی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز میں عشاء کی وتر سے پہلے 2 رکعت، وتر کے بعد 2 رکعت کا اہتمام کر لے گا تو اس کو شب بیداری کا ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عشاء، بعض روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز 4 رکعت نفل پڑھے، اس کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود ہمیں جو عشاء کی نماز جو 17 رکعت ہے اس میں 4 رکعت نفل خود آتے ہیں، اور صراحت کے ساتھ بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے جو جانتے ہیں اور نوافل کا اہتمام نہ کرے، کم از کم ان نوافل کو نہیں چھوڑتے۔ کون سے؟ عشاء کی وتر سے پہلے 2 رکعت نفل اور عطر کے بعد 2 رکعت، کیونکہ عشاء کی نماز طویل ہونے کی وجہ سے لوگ توجہ نہیں کرتے، عام طور پر یہ نفل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ نفل جو رات میں نہیں اٹھ سکا، جو رات میں نماز نفل کو نہیں اٹھ سکا تو اس کا بدل بن جاتے ہیں یہ دو، یعنی عطر کی نماز کے پہلے، عطر کی نماز کے بعد۔ اور ایک عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اگر کوئی رات میں قیام نہیں کر سکا تو کم از کم یہ کر لے، سونے سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، یہ دونوں آیات پڑھ لے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ خود پڑھے، اپنے گھر والوں کو سکھائے، یاد دلائے، جیسے آیت الکرسی وغیرہ تو ہم یاد دلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سبھی اہتمام کرتے ہیں، اور تعوذ وغیرہ جیسے معوذتین بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے کم لوگ یہ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس کی فضیلت سے، کیونکہ یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیا؟ نماز یہاں نہیں دی گئی، عرش پر دی گئی،
عرش پر بلا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جس طرح یہ نماز پانچوں نمازیں عطا فرمائی، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جیسے ہم آیت الکرسی اور مطلب سورہ اخلاص اور معوذتین کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی اس طرح ان 2 آیات کا اہتمام کر لیں کہ جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رات میں نفل کو نہیں اٹھ سکتا تو وہ یہ 2 آیات اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو عباد الرحمن کی جو تیسری صفت بیان کی گئی کہ راتوں میں سجدہ و قیام کی حالت میں یہ اپنے رب کے لیے شب بیدار رہتے ہیں اور نوافل میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ان کی صفت، اب یہ جو صفات کا حامل ہوگا، رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے گا، تہجد پڑھے گا، اور بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا اخلاق والا ہوگا جس کے اندر تواضع کی کیفیت ہوگی، تو اتنے سب صفات کے باوجود وہ خوف خدا کا یہ عالم ان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر گنہگار سمجھتے ہیں۔ متقی کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں رب کی جیسا کہ عبادت کرنا چاہیے میں عبادت بجا نہیں لا رہا ہوں، تو اور میرے اندر جو اخلاص کی کیفیت جو ہونی چاہیے وہ اخلاص کی کیفیت پائی نہیں جاتی۔ اس لیے ان کی چوتھی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ والذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، کون؟ اللہ کے نیک بندے، کون؟ اولیاء اللہ، کون؟ صالحین، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب غرام، چمٹ جانے والا ہے، پکڑنے والا ہے۔ عربی زبان میں غریم کے معنی ہے قرضدار یا قرض خواہ، کیونکہ عموماً جو قرض خواہ ہوا کرتا ہے قرض دار کے پیچھا نہیں چھوڑتا، کسی بھی جو بھی موقع آتا ہے میرا قرض دے دے، جب بھی موقع آتا ہے قرض دے دے، اسے پکڑا ہوا کرتا ہے۔ گویا اسی کی تشبیہ دی گئی کہ جہنم میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ اسے عذاب نہ ہو، جہنم میں جائے عذاب نہ ہو۔ تو جیسے ایک انتہائی جو قرض کا تقاضا کرنے والا جیسے اپنے مقروض کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ویسے ہی جہنم کا عذاب بھی جہنم میں داخل ہونے والے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس سے تشبیہ دیتے ہوئے سے کہا گیا کہ بے شک عذاب جہنم پکڑنے والا ہے۔ اور ایک اشارہ مل رہا ہے، کیا اشارہ مل رہا ہے؟ کہ دعا تو کسی بھی وقت میں کی جا سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہوا کرتے ہیں، خصوصی اوقات۔ یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دعا کی قبولیت کے خصوصی اوقات نمازوں کے بعد ہے، اس لیے نیک بندوں کے نمازوں کے بعد کیا ذکر آ رہا ہے؟ یہ کہا کرتے ہیں کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم۔ کہ آج کل لوگ عموماً مطلب یہ کہ نمازوں کے بعد دعا مطلب یہ سمجھ رہے کہ ارے ضروری نہیں، لیکن تمہیں کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا دعا ضروری ہے کیا؟ سوال یہ کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی ضرورت جب ہے تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی طلب اور عذاب جہنم سے چھٹکارا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے بہترین موقع کیا ہے؟ عبادت کے بعد ہے۔ اس لیے ہر عبادت کے بعد دعا کی جائے، ذکر الہی کے بعد دعا کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خصوصیت سے ان کی راتوں کی شب بیداری کے بعد، نمازوں کے ذکر کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساعت، بے شک جہنم ساعت انتہائی بری ہے۔ کس اعتبار سے؟ مستقر قرار کے اعتبار سے، جہاں انسان رہتا ہے، اور مقامہ قیام کے اعتبار سے۔ مستقر مقام کے میں البتہ اتنا فرق بتایا گیا، اگر موقتی ہو تو مستقر کہا جاتا ہے، مقام یعنی قیام، کہ جہاں طویل ہو قیام کہا جاتا ہے۔ کہ اشارہ یہ ہو رہا ہے اگر کوئی کفر کی وجہ سے جو ہمیشہ چلا جائے جہنم میں تو یقیناً وہ مقام ہے، وہ بھی برا ہے، وہ تو یقیناً برا ہوگا۔ لیکن جو عارضی طور پر بھی اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے پر غالب آ جائے تو وہ بھی شخص جہنم میں داخل جا سکتا ہے۔ تو اس کا قرار جو عارضی طور پر ہے وہ بھی خطرناک ہے، وہ بھی معمولی نہیں ہے، جہنم ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ مستقر کے اعتبار سے بھی بری ہے، مقام کے اعتبار سے بھی بری ہے۔ اب رہا اس کی تائید یہ بھی ہوتی ہے کہ مستقر مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی تائید کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس عالم میں دنیا میں جب بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں قرار گاہ ہے۔ کیسی قرار گاہ ہے؟ عارضی، ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنا نہیں ہے، وہاں آنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی جہنم میں عارضی بھی چلا جائے تو وہ انتہائی سخت قسم کی آگ ہے، سخت قسم کا عذاب ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ ان کی پانچویں صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، اب یہ معاملات ہیں،
یہ تو ان کے اپنے عبادات اور ان کی اپنی صفات، لوگوں سے تعلقات۔ اب ایک ایسی چیز جو ہر انسان کو درپیش ہے، خرچ کرنا، ہر ایک اپنے اعتبار سے، کوئی غریب ہوگا کوئی امیر ہوگا، لیکن ہر ایک کو تو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا کیا طریقہ ہوا کرتا ہے؟ تو بتا رہے کہ والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف سے کام نہیں لیتے، خرچ کرنے میں بیجا طریقہ اختیار نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ تفریط سے کام لیتے ہیں، افراط، حد درجے بیجا خرچ، تفریط، ضرورت پر بھی نہ خرچ کرے، ضرورت ہونے پر بھی نہ خرچ کرے، اور نہ افراط سے کام لیتے ہیں، نہ تفریط سے کام لیتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں عام محاورے میں کنجوسی سے کام لے۔ وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے اور مصرف بھی نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کانا سے مراد وہ اس میں ہوا ضمیر، یعنی عربی زبان میں جس کو پرونون کہا، انگلش میں جس کو پرونون کہا جاتا ہے، جو خرچ کی طرف جا رہا ہے، ان کا خرچ اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ افراط، تفریط، یعنی میں بیجا خرچ کرنا اور کنجوسی یا یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرنا، اس کے درمیان قوامہ معتدل ہوا کرتا ہے۔ قوام کے معنی اعتدال والا ہوا کرتا ہے، کہ جس سے زندگی قائم ہو، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے قیام جس کا ہوا کرتا ہے، جو ضرورت کی جس بات کی ضرورت ہے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ دیکھیے کہ ایک بات کہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ہر علم کی بنیاد موجود ہے، اکنامک یعنی مطلب ہے کہ اقتصادیات کی بنیاد ہے کہ آپ کتنے بھی مالدار ہو، اگر اس کو خرچ کرتے چلے جائے ایک وقت آ جائے گا کہ آپ محتاج ہو جائیں گے۔ اکنامک یعنی کا یہ رول بتایا گیا، اقتصاد جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، معیشت، اقتصاد کا رول بتایا گیا کہ جو انسان یعنی اپنے خرچ کو اعتدال کے طور پہ خرچ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا کہ نہ تو بیجا خرچ کرے نہ ضرورت پر ہاتھ روک لے، بلکہ دونوں کے درمیان یعنی میانہ روی کو اختیار کرے۔ یہ اصول ہے، یعنی مطلب ایک اقتصاد کا، یہ اصول ہے اکنامک کا۔ تو اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک شخص مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں کروڑ روپے دیتا ہے، کیا اسراف ہے؟ تو چنانچہ بتایا گیا اسراف کی تعریف یہ ہے کہ بیجا جہاں خرچ کرنا ناجائز ہے، اگر وہاں بیجا خرچ کو اسراف کہا جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا ناجائز ہے اگر وہ 400 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو اسراف ہے۔ اسراف کی تعریف یہ ہے کہ بیجا خرچ کرنا، وہاں اگر 200 روپے بھی خرچ کرتا ہے اسراف ہے، اور جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اگر 4 لاکھ خرچ کرتا ہے تو اسراف نہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں ہے، انسان خیر میں جتنا خرچ کرے گا اسے اسراف نہیں کہا جائے گا۔ ہاں جو بیجا ناجائز ہوگا وہاں خرچ کرے گا تو تھوڑا بھی خرچ کرنا اس کا کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا۔ یہ اسراف کی تعریف ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور بیجا جہاں ضرورت ہے خرچ نہ کرنا، اب جہاں ضرورت ہے خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پر کہ زکوٰۃ فرض ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، واجب صدقۃ الفطر ضروری ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، اور جو دوسرے حقوق اس پر لازم ہے خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ تو یہ اسلامی یہ حقوق ہے۔ لیکن اب رہا یہ کہ جو بندوں کے حقوق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور یعنی مطلب کہ دنیا کا جو خرچ جس کو کرنا مباح ہے، مباح میں بتایا گیا کہ حد درجے خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ مباح میں یہ بتایا گیا کہ جو بیوی بچوں کے جو حقوق ہے ضرورت پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، تو اللہ تعالیٰ بخل کو بھی ناپسند فرماتا ہے، حد درجے اسراف کو ناپسند فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ باوجود یہ کہ وضو کے اندر یعنی وضو جو کر رہے ہیں وہ عبادت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا، لیکن اس میں بھی اگر 4-5 مرتبہ آپ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں اسراف بتایا گیا۔ جب وضو کے اندر جو عبادت کا ذریعہ ہے اس میں اگر یعنی زیادتی کو اختیار کیا جاتا ہے اسراف ہے، اس لیے مباح کاموں میں بھی حد درجے زیادتی، دعوت کر رہے ہیں کتنی لوگوں کی 10، پکا رہے ہیں 20 اور 10 کا پھینک دے رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اس طرح بہت سی یعنی چیزیں جو دنیوی امور میں یہ اسراف یعنی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ لیکن دین ہی میں انسان یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اسراف، بلکہ دین میں جتنا خرچ کیا جائے کم ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں اللہ والے تو وہ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں تو یہاں تک کہ ضرورت مندوں کی جب ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض بھی لے کر ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے باوجود یعنی اسلام سے نہیں روکتا، یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہتا کہ یہ زیادتی ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں ایسی بے شمار ہمیں مثالیں ملیں گی کہ جو اپنی حیثیت سے بھی زیادہ خرچ کر کے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو اب جیسا کہ کل ہی یعنی آج جس کے فیضان سے انسان کچھ بولنے کی اسے
تھوڑی سی بولنے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی، دعا کیجئے کہ عمل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے مطابق۔ وہ کس کا فیضان ہے؟ جامع نظامیہ کا فیضان ہے۔ اور جامع نظامیہ یہ کس کا فیضان ہے؟ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انور اللہ شاہ فاروقی فضل جنگل رحمہ کے بانی جامعہ کا فیضان ہے کہ جنہوں نے ایک علمی خلے کی بنیاد رکھی کہ جس سے ہزاروں لاکھوں صلحاء، ہزاروں لاکھوں حفاظ و علماء پیدا ہوئے۔ کل ان کا عرس مقرر ہے، زیادہ آپ لوگ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کیجیے۔ عصر سے لے کر تقریباً عصر کے بعد ختم قرآن، مغرب کے بعد پھر سالانہ جلسہ منعقد ہوا کرتا ہے۔ بڑی انتہائی نورانی محفل ہوتی ہے۔ جب بات آ گئی عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ نے آخر یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ آج ان کا فیضان پورے سارے ملک میں کیوں عام کر دیا؟ کئی مدرسے جو قائم ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج تقریباً 150 سال قریب کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علمی قلعہ، یہ علمی شمع روشن ہے، صرف ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ یہ رحمان کے وہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے اوصاف بیان ان رحمان کو ان بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ جن کی تعریف قرآن کریم کے سورہ فرقان میں بیان فرماتا ہے۔ ابھی جیسا کہ عرض کیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں، تو چنانچہ آپ ایک امور مذہبی کے صدر جب بنائے گئے تو تقریباً اپنی ساری کی ساری محنتوں کو اس بات میں خرچ کیا کہ زیادہ سے زیادہ قوم و ملت، زیادہ سے زیادہ جہاں جہاں دینی امور میں رکھنا دکھائی دیا، آپ نے ہر اعتبار سے اپنی تحریک کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اور جہاں وقت پڑتا تو حکومت کو توجہ دلا کر پیسہ خرچ کر کے وہاں کوشش کی۔ تو امور مذہبی جب یہاں تک کہ وزارت کے درجے پر، جب صدر امور مذہبی جس کو وزیر کا عہدے کے مماثل سمجھا جاتا تھا، وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے، تو آپ نے اپنی ساری تنخواہ کس کے سپرد کر دی؟ قوم کی اصلاح میں۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں جو خرچ کیا کرتے تھے، ہر روز آپ کے دسترخوان پر کہ وزیر بننے سے پہلے، وزیر بننے کے بعد، تو وزیر مذہبی امور کے صدر بننے سے پہلے کہ جن کے دسترخوان پر روزانہ آج ہم 100-200 کا 2 سے 3 دن اہتمام کر لے تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، روزانہ ان کے دسترخوان پر 100-200 لوگ ہوا کرتے تھے روزانہ۔ پھر سررشتے تعلیم کے اس عہدے کے بعد آپ کے دسترخوان پر روزانہ افطار و سحری کے موقع پر 400 لوگ، اور یہاں تک کہ جب آدھا مہینہ ختم ہونے کے بعد 1 پیسہ بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہتا، تو اس وقت بقیہ مہینہ قرض لے کر آپ 400-500 روز آنا ایسے لوگ جو خاص طور پہ جو غریب ہوا کرتے ہیں، جو سحر اور افطار وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے آپ افطار و سحر کا اپنے دسترخوان پر شاہی خرچ سے نہیں، اپنے قرض سے اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر مہینہ مقروض ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں روکتے، اور یہ اسراف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ صفات بیان کرنے کے بعد ایک ہوتی ہے صفات ایجابی، ایک ہوتی ہے سلبی۔ مطلب یہ کہ صفات انسان کی 2 باب ہے، ایک یہ کہ یہ کام کرے، یہ کام نہ کرے، وہ کام کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قرب سے دور ہو جاتا ہے، وہ برے کام سے یہ اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں۔ ان برے کاموں کی تو بڑی تفصیل ہے، ان خصوصیت سے اس زمانے میں جو عروج پر تھے، عرب جو اسلام لانے سے پہلے جن کا کثرت سے ارتکاب کیا کرتے تھے، خصوصیت سے آج بھی جس کی سخت مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے، ان گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو امہات الکبائر کہا جا سکتا ہے، اکبر الکبائر کہا جا سکتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی بڑے گناہ کبیرہ ان کا ذکر کیا گیا۔ یوں تو ہر گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اور خصوصیت سے یہ گناہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں قرار دیتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ لا يدعون مع اللہ، تو بتایا گیا کہ جہاں جہاں پکارنا مراد ہے غیر اللہ کو، وہاں عبادت مراد ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے، کیسے پکارنا؟ خالی پکارنا مت شرک نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ جاہلانہ تفسیر کرتے ہوئے یہ اولیاء کو پکارتے ہیں لہذا شرک، تو قرآن کہتا ہے کہ الہ سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا اللہ کے وسیلے کے طور پر یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کسی کو اللہ سمجھ کر پکارنا،
کسی کو اللہ سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے کسی معبود کا مطلب یہ کہ یعنی جس کو یہ لوگ معبود سمجھتے ہیں، ورنہ انہیں معبود کا لفظ یعنی کہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، کہ یعنی باطل، اس لیے وہاں پر یعنی الہا آخر کا کسی باطل معبود کو وہ پکارتے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً مفسرین کرام آپ کو تفسیر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ الا بالحق، کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق پر۔ اب رہا یہ کہ شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک گناہ کیا ہے؟ وہ قتل نفس ہے، ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بندوں کا حق ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس میں صرف انسان مطلب ایک خود اللہ نے جو اس پر جو حق عائد کیا ہے اس کو پامال کر رہا ہے۔ یہ قتل کرنا یہ بندے کا حق ہے، اور یہ سب سے خطرناک حق ہے، اور اس کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ اس لیے قرار دیا گیا کہ بندوں کے حق میں کمی کی جائے تو اس وقت تک تلف کیا جائے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ مثال کے طور پر غیبت کر دیا، ارے اللہ میری غیبت کو معاف کر دے، تو آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی غیبت نہ کی جائے اس سے معافی نہ چاہے۔ کسی کے حق کو آپ نے کھا لیا، معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے حق کو ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے کہ بندہ جب تک اپنے حق کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جس کو قتل کر دیا اس سے معافی کیسے چاہے گا؟ اب ملاقات کہاں ہوگی؟ وہ اس کی میدان محشر ہی میں ہوگی۔ اب کوئی اس سے معافی کی صورت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت توبہ کرے اور جو اس کا فدیہ وغیرہ جو وارثین کے مقتولین ہیں اس کو ادا کر دے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقتول کو اس سے راضی کر دے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر کے اور اسلامی طریقے سے مقتول کا مطلب یہ کہ یا تو اگر اسلامی حکومت ہے تو اپنے آپ کو دیت پیش کر دے، قتل کا بدلہ قتل اس کی اس کو بھی قتل کر دینا، لیکن اگر اس کے مقتول کے وارثین اسے معاف کر دیتے ہیں، اگر دیت پر راضی ہو جاتے ہیں اس کا دیت ادا کرنا، جس کی دیت جو اسلام میں مقرر کی گئی 100 اونٹ، یا اس کی قیمت 100 اونٹ کی قیمت، ایک نہیں 100، معمولی جان معمولی نہیں ہے، 100 اونٹ سے بھی جان نہیں آتی، لیکن ان کی تسلی کے لیے اتنا بڑا اتنی بڑا کفارہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ اس سخت جرم کا انسان ارتکاب نہ کرے۔ تو ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور خاص طور پہ معاشرے میں دیکھیں کہ آج جان کی قیمت کتنی آسان ہو گئی، اللہ کے پاس انتہائی خطرناک قسم کا یہ جرم اور گناہ ہے کہ اس لیے اس کا کفارہ بھی سخت مقرر کیا گیا، کہ اس کی دیت بھی سخت مقرر کی گئی، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ تو یقیناً زنا بھی قتل کے بعد سب سے زیادہ مطلب شرک کے بعد سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ سمجھ جاتے ہیں تو گناہ ہے وہ قتل نفس ہے، اور دوسرا زنا۔ ہاں الا بالحق، جب حق کی بات آ گئی تو حق پر کون سا قتل حق کی بنا پر کون سا قتل جائز ہے؟ خود نہیں کر سکتا، اسلامی سلطنت حاکم کو اجازت ہے کہ حق کی بنیاد پر جو قتل کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے اتنے پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن غیر شادی شدہ کرتا ہے تو کوڑے اتنے نہیں مارے جائیں گے قتل ہو جائے، بلکہ عبرت ہو جائے، عبرت کے لیے کوڑے مارے جائیں گے 80، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شادی شدہ کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، یہ ایک حق ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اسلام لا کر کفر کو مرتد ہو جائے اسے قتل کیا جائے گا۔ کفر کی بنیاد پر کوئی اسلامی حکومت کسی کافر کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان لا کر کفر کو اختیار کرتا ہے تو گویا اس نے اسلام کی توہین کی، اس کی سزا میں کہ مرتد کا حکم یہ ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اور یہ کہ باغیوں وغیرہ کو جس طرح کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ حاکم وقت اس کو بھی قتل کر سکتا ہے، یہ مقامات ہے کہ جس کی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے فرماتا ہے کہ حق کی بنیاد پر اگر قتل کرتا ہے تو اس میں داخل نہیں ہے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اب اور یہ ایک کیوں؟ اس لیے کہ بتایا گیا کہ یہ قتل گویا کسی انسان کو جو قتل کر رہا ہے
ایسے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو صفحہ ہستی سے گویا اس کو مٹا دیا، یہ جلی ہے۔ تو گویا زنا بھی ایک قسم کا قتل خفی ہے۔ قتل خفی اس طرح ہے کہ اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زانی کی طرف اولاد کی نسبت نہیں کی جا سکتی، گویا اس کے نسب کی جب نسبت نہیں کی جاتی تو گویا یہ بھی قسم کا قتل خفی ہے، مخفی طور پہ جیسے شرک خفی ہوا کرتا ہے اسی طرح قتل خفی ہوا کرتا ہے۔ تو چنانچہ اس لیے کہ اس آنے والی جو نسل کی گویا اس کے نسب کی کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس لیے اس کا تعلق قتل اور زنا قریب اس کے متصل بیان کیا گیا۔ ومن یفعل ذلک القاسامہ، جو یہ کام کرے گا تو یقیناً اس کی سزا آپ کو پائے گا۔ اسام کے معنی ایک اسم ہے گناہ، اسام کے معنی گناہ کی سزا، گناہ کی عقوبت، گناہ کا اثر اسے ملے گا۔ لیکن اب اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اتنے سخت گناہ کرنے کے باوجود بھی سچے دل سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اسلام کفر شرک کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے کے گویا اس کا نیا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور جن جرائم اور جو گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا اور اس سے بھی سچی توبہ کر لیتا ہے، الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، وہ آمنہ ایمان لے آئے۔ ایمان کا اس لیے ذکر کیا گیا، یہ اوپر شرک کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ صرف توبہ کافی نہیں، ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وہ آمنہ وہ عملا عملا صالحا، اور عمل صالح بجا لائے۔ کیوں؟ توبہ کی علامت کیا ہے کہ انسان نیکی کی زندگی کو گزارنا، اس برائی کو چھوڑ دے کر، اس بات کی علامت ہے کہ اس نے واقعی سچی توبہ کی ہے۔ توبہ کے بعد بھی وہی گناہوں میں مرتکب ہے تو گویا اسے توبۃ النصوح نہیں کہا جائے گا کہ وہ عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو یبدل اللہ حسنات، نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیما، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جتنے گناہ ہیں اس کے نام عمل میں اتنے نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کا اتنا ایسا اثر ہوگا کہ اب اس کی سارے کے سارے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ سچی توبہ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ نیکیوں کے تبدیل ہو جائے کا مطلب نیکیاں ہر نیکی کے بقدر گناہ کا ہر گناہ کے بقدر نیکیوں کا یہ نہیں، اسے علماء نے اس کی مثال دی ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے تانبا ہے، اکسیر بولے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے تریاق ہوا کرتا ہے، تریاق زہر کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اکسیر جیسے لوگ کیمیا بناتے تھے اس زمانے میں، یعنی مطلب ہے کہ کسی میٹل کو سونے میں تبدیل کرتے تھے، اگر تانبے پر اکسیر ڈال دیا جائے تو وہ تانبا کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کا یہ اثر ہوا کرتا ہے کہ گویا سچی توبہ ایسا اکسیر ہے، جب گناہ گار سچی توبہ کرتا ہے تو گویا اس کے گناہوں کا تانبا سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی گویا نیکیاں اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ایک روایت اس سلسلے میں، یعنی اس کی تائید میں ایک روایت بھی آتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو پیش کرے گا کہ جس کے سامنے اس کے گناہ بتائے جائیں گے، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ کا تجھ پر کتنا رحم و کرم ہوا جو اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو یہ سارے نیکیاں تیرے سارے گناہ ہیں تیرے نیکیوں میں تبدیل کر دیے، ہم نے تبدیل کر دیے۔ تو اب جو گناہ بتائے جائیں گے تو سارے کے سارے چھوٹے گناہ رہیں گے، اور جب گناہ بتا تو ڈر رہا ہوگا کہ ارے سب چھوٹے بتائے جا رہے، تو بڑے گناہ تو نہیں دکھ رہے، چھوٹے گناہ کا یہ عالم ہے کہ خوف کا عالم یہ ہوگا کہ چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں، اور ڈر رہا ہوگا کہ بڑے نہ بتایا جائے تو اچھا ہے، یہ چھوٹے ہی بتا دیے جائے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا کہ ہم نے تیرے اس گناہوں کو، یہ جس کی توبہ سچی قبول ہو گئی اس کا یہ عالم ہوگا، تو اس کے بعد وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں بڑے گناہ نہ بتایا جائے۔ جب اس کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ میرے کچھ اور بھی گناہ ہیں، میرے اور بھی کچھ گناہ ہے، یعنی مطلب یہ کس امید میں کہ یہ بھی گناہ کس میں تبدیل ہو جائے؟ نیکیوں میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب یہ اس ٹکڑے پر پہنچے، یعنی اس حدیث شریف کے، اس وقت آپ ایسے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دیے کہ حضور قیقہ نہیں لگاتے تھے، حضور کا ہنسنا تبسم ہوا کرتا تھا، اور کبھی ہنسی بڑھ بھی جائے اتنا ہی ہنستے تھے کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دیتے تھے، نواجز داڑھ دکھائی دیتی تھی۔ تو
اس طرح یہ اللہ تعالیٰ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن کرم اور اپنے اس رحمت میں سے لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ یعنی مستقل طور پر آیت آ رہی ہے ومن تاب وعمل صالحا، یہ تو ان کا ذکر تھا جو ان گناہوں کا ارتکاب کر جنہوں نے کیا، سچی توبہ کری تو اللہ تعالیٰ ایسا رحم فرمائے گا۔ اب آپ تمام مومنین کے لیے عام جو توبہ کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إليه متابا، یعنی اس کا اثر کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں یعنی جو رحمان اے اللہ اپنے خصوصی بندوں کی صفات کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے، ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، رحمان کے بندوں میں اللہ شامل فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، زیادہ سے تیرے ذکر و فکر میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔